اوپن یورو LLM کے نام سے ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے جس میں 20 یورپین ممالک شامل ہیں. یہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں اور کمپنیز بھی ہیں, ان میں یورو HPC سینٹرز بھی ہیں. یہ سب مل کر ایک اوپن سورس AI انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور یہ خوشائن بات ہے کیونکہ اوپن سورس ٹیکنالوجی جو بھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا بھر کے پروگرامرز کوڈر سے شیئر کی گئی ہے, وہ اس کو اپنے اپلیکیشن اور اپنے ممالک کے یوزج کے حساب سے جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹویک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن یہ ہوئی صرف اس لیے ہے کیونکہ ڈیپ سیک لانچ کر دیا گیا تھا اور وہ اوپن سورس تھا. اور اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ویسٹرن AI کمپنیز کے لیے جو ابھی تک سو فار AI ڈیولپمنٹ کو لیڈ کر رہی تھی. یہاں ایک اور ڈیولپمنٹ انٹروڈیوس کریں گے کہ گوگل نے ایک بہت بڑی جو ہے تشویشناک ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹ لوگوں کو دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو فارمرلی انہوں نے پرومس کیا تھا کہ AI ویپنز کو ڈیولپ کرنے میں گوگل کبھی کوئی شراکت داری نہیں کرے گا, کسی قسم کے پروجیکٹ میں انوالو نہیں ہوگا, اب انہوں نے یہ واپس لے لیا ہے. دس پالیسی ہیز بین اسکریپڈ وچ مینس کہ اب گوگل کین فارملی آفیشیلی ڈیولپ AI ویپنز. اس میں یہ کانٹیکسٹ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ حالانکہ یہ پہلے سے ان کی پالیسی ان کی پہلے نہیں تھی, لیکن انہوں نے کچھ ایسے میں کام کیا ہے جن کا بہت سیریس امپیکٹ رہا ہے گلوبل کانفلکٹس کے اوپر. ان میں آتے ہیں پروجیکٹ میون جو 2018 کا پینٹاگون کا پروجیکٹ تھا جس میں گوگل نے AI کو استعمال کیا تھا ڈرون فوٹیج کو اینالائز کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ جو ایک بہت ہی ان کا قدم پروجیکٹ ہے 2021 میں استعمال ہونے والا پروجیکٹ نمبس, یہ ایک ملٹری کلاؤڈ کانٹریکٹ تھا اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی گوگل کمپنی نے ان اگریمنٹس کو دیکھا تھا اور کافی زیادہ جو ہے ان کے جو ڈاکیومنٹس کلیکٹ ہوئے تھے اس پروجیکٹ کے تحت اس میں بہت زیادہ کنٹینشن تھی. گوگل کے کئی امپلائیز نے جو ہے وہ استعفیٰ بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ AI کے بیسک پرنسپلز کو گوگل وائلیٹ کر رہا ہے. تو ایسی کئی مور ڈیولپمنٹس بھی شامل ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں. لیکن موئز کیوں نہ آپ ناظرین کہ کس طریقے سے جو AI کا اسٹارٹ اپ اب ڈیپ سیک لانچ ہو گیا ہے, اب اس کا کیا خاص امپیکٹ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے AI کی ڈیولپمنٹ میں. بالکل, جیسے کہ آپ نے ناظرین کو اسٹوری کے ابتدائیے میں ڈیپ سیک کو بتایا کہ اس نے کس طرح اوپن اینڈڈ جو ڈیٹا کا ایک اسپریڈ ہے اس میں مدد دی ہے, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ڈیپ سی کے کچھ سائلنٹ فیچرز پہ جائیں تو ایک اس نے بڑا زبردست کام یہ کیا کہ اس نے ڈیموکریٹائزیشن آف AI ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑا ایک اچھا اس کے اندر ہے. جو کہ ناظرین اگر ہم ڈیموکریٹائزیشن آف AI ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ناظرین ڈیپ سیک کے اندر جو اس کی بیسکلی اوپن سورس اپروچ ہے کہ یہ اس نے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ بہت ایکسیسیبل ہے سب کے لیے, جس کے اندر جو اس کے AI ماڈلز ہیں وہ سب کو کیٹر کرتے ہیں اور ہر ایک عام شہری کے لیے بھی ان کا حصول بڑا آسانی ہے. اور یہ بیسکلی اسٹارٹ اپس, ریسرچرز اور ڈیولپرز کو پوری دنیا میں یہ کیٹر کرتے ہیں. اور ناظرین اب اس اوپننس یعنی اس جو ان کی ایک پالیسی ہے جس میں وہ سب کے لیے ہے, جس اوپن ٹو آل ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ انوویشن اور نئے ٹرینڈز جو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس ہے AI میں وہ زیادہ آئیں گے اور بہت زیادہ ڈائیورسٹی آتی ہے جس کی وجہ سے بیسکلی کسٹمائز AI ماڈلز بن سکتے ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے ناظرین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایڈوانسمنٹ ان ویری کوئک ٹائم پاسبل ہوگی. اور اوبیسلی اس کے اب ناظرین اگر ہم اس کی اکنامک امپلیکیشنس کی بات کرتے ہیں, اوبیسلی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ جب ڈیپ سیک کی اناؤنسمنٹ نے امریکن مارکیٹس میں $2 کھرب کا جو ہے ان کو ایک جھٹکا دیا, تو اکنامک امپلیکیشنز تو اس کے بڑے سیریس ہی رہے امریکن مارکیٹس میں. بٹ ناظرین اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ڈیپ سیک ناظرین جو اس نے اپنے AI ماڈلز ڈیولپ کیے ہیں وہ جو ویسٹ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ہم نے آپ کو ایک تقریر سنائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے پیسے انویسٹ کیے لیکن ڈیپ سیک نے اس کے مقابلے میں بہت کم خرچوں میں بہت ماڈرن AI ماڈلز ڈیولپ کیے ہیں. اور جہاں $100 بلین اوپن AI نے انویسٹ کیے تھے, ڈیپ سیک صرف $6 ملین. یس, وچ از آئی تھنک اگر ہم اس کو ناظرین میتھمیٹکلی بھی اس کو کریں تو اٹ از ویری ویری مینسکیول, ایک سمجھیں آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر آپ اس کو میتھمیٹکلی اس کو انالائز کریں. اور ناظرین یہ جو ڈیپ سیک ہے وہ پورے جو ایک مین اسٹریم جو AI ویسٹ کا تھا اس نے چیلنج کیا ہے کہ کٹنگ ایج AI کو کوئی زیادہ سبسٹینشیل فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ نمبرز پروف کرتے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایسے کہا. اور اب ناظرین جو ایک کاسٹ ایفیشینٹ ایک ماڈل ڈیپ سیک کا آیا ہے, اب اس سے یہ ہوگا کہ جو مارکیٹ ہے وہ اور زیادہ کمپیٹیٹیو ہوگی اور جو AI ماڈلز یوز کرنا چاہتے ہیں ایک عام یوزر وہ بہت کم رقم
کے عوض جو ہے اس سے مستفید ہو چکیں گے. اینڈ اٹ ہیز سیٹ اپ بینچ مارکس فار دا ورلڈ ٹو فالو. مطلب اگر ناظرین پرفارمنس بینچ مارکس کی بات کریں تو ڈیپ سیک نے نئے پرفارمنس بینچ مارکس سیٹ کر دیے ہیں, اور اب آبویسلی ریسرچرز اور جو پبلشرز ہیں ان پہ اور زیادہ پریشر پڑ گیا ہے کہ بینچ مارک جو ایک بار ہے دیٹ ہیز بین سیٹ اپ ریئلی ہائی. یا اینڈ دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ وہی چیزیں جو فار ایگزامپل ایک بیسک بینچ مارک ہے میتھمیٹیکل ایکویشنز اور کوڈنگ کے حوالے سے, جو ڈیپ سیک نے بہت آسانی سے اور بہت کم پیسوں پر ریزالو کیا تھا, اور اوپن اے آئی نے بہت مشکل سے اور بہت زیادہ پیسوں پر ریزالو کیا تھا. کبھی کبھی ایک کوئری جو ہے اس میں ہزاروں ڈالرز لگ جاتے ہیں ان کے. تو اب یہ کافی تعجب کی بات ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے اس ریس میں واپس آئے گا, اور کیا اس ریس سے باقی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل, جو انہوں نے بیسکلی اگر آپ ڈیپ سی کے جو اوپن سورس کنٹریبیوشنز میں بات کریں تو آبویسلی جو اٹ ہیز میڈ اٹ ایکسیسیبل فار ایوری ون ٹو جمپ ان. تو اب یہ جو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دنیا ہے اس پہ اب کسی بھی ایک ملک کا جو اب نظر آ رہا ہے مونوپلی رہنا اب ممکن شاید نہ رہے. اینڈ اس کا کریڈٹ واقعی میں چین کو ضرور جاتا ہے جنہوں نے ڈیپ سیک کے. اور انہوں نے الیکٹرک وہیکلس میں بھی یہی کیا تھا کہ جب جو ہے ایلون مسک نے اپنی ٹیسلا کے نام سے کمپنی لانچ کی, پوری دنیا میں اس نے جو ہے وہ راج کیا کچھ ٹائم تک, لیکن پھر BYD جو چائنا کی کمپنی ہے اس نے ٹوٹلی اس کو ایگزیکٹلی آپ کہیں کہ اس نے ایک ایسی مارکیٹ میں ڈسٹورشن کیا کہ اب ٹیسلا از فیلنگ دا ہیٹ. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی. اور ناظرین جو اس کی جاتے جاتے ایک اگر ہم آخر میں ایک پوائنٹ بتائیں کہ جو اس کی کراس ورسٹائل جو ڈومین اپلیکیشنس ہے, ڈیپ سیک ایسا ایک ماڈل ہے وچ از ویری ورسٹائل. تو ایک انسپائر کر رہا ہے ہر شعبے زندگی سے لوگوں کو کہ ناظرین وہ اس سے مستفید ہوں, چاہے اور اس سے بیسکلی ایک عام آدمی کا بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اسے ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور طرح طرح کے شعبوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے. ناظرین ٹیکنالوجی کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ٹیکنالوجی کا فائدہ سب کو ہو. اس وقت جو تمام میجر AI چیٹ باٹس ہیں جو ویسٹرن ممالک نے کریٹ کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو نہیں ہیں اپنی اپروچ میں یا اپنی ایکسیسیبلٹی میں, لیکن ڈیپ سیک کے آنے سے پوری گلوبل مارکیٹ ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے, اور اب بہت زیادہ ایسے ٹرینڈز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے AI ڈیولپمنٹ میں جو ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.